بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غائب سے آواز آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی بی بی سکینہ اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی تھیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اس طرح جس طرح سے یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا تھا۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔
اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہیں، یہ مولا حسین کی بیٹی ہیں۔ دربار یزید میں سکینہ اس طرح اپنے پاؤں پر کھڑی تھی کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کا کھول دو۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ بی بی سکینہ نے جواب دیا، جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھیں۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل نہیں تھے کہ سر مبارک حسین کا اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے باپ کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتی تھی کہ بھائی جان کے پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہی سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئیں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں اور بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور تو بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزید سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئیں۔ سکینہ اتنا زیادہ روئیں کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔